بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی الحمدللہ آمد ہے، اور اس مبارک مقدس مہینے کی مقدس ساعتوں، بابرکت لمحوں، گھڑیوں کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، اور ماہ رمضان میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے، ماہ رمضان کے وظائف کیا ہیں، آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور مقاصد سیام کا بیان ہوا کہ روزے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، پرپز کیا ہونا چاہیے۔ اور حضرین محترم، روزے کا مقصد پرہیزگاری اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور تقوی کو بیان کیا۔ روزہ وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ جو دن بھر کھانے پینے سے بھی بندہ رکا رہے، شہوات نفسانی سے بھی رکا رہے، اور اپنی آنکھوں، زبان، کانوں اور ہاتھوں کو بھی برائیوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ حضرین محترم، حدیث مبارکہ میں امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرین محترم، یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ جنت کے ابواب، جنت کے دروازے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جہنم کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ سرکش شیاطین کو زنجیروں کے اندر اس مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور عزیز محترم، پھر اس کے علاوہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماہ رمضان کی عظمت کے حوالے سے، اور اس حدیث پاک کو بھی جو ہے امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر روایت کیا، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اور پھر فرمایا ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان فانسلخ قبل ان یغفر لہ۔ اور فرمایا اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا مگر اس کی مغفرت سے قبل وہ مہینہ گزر گیا۔ اور فرمایا ورغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر فلم یدخلاہ الجنۃ۔ فرمایا کہ اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں داخل ہوا۔ تو عظیم محترم، اس حدیث پاک میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن فرمایا کہ وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور ماہ رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام نہ کیا، مفہوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کی، تقوی اختیار نہ کیا، پرہیزگاری اختیار نہ کی، صدقہ و خیرات نہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی، اور یعنی اپنی مغفرت نہ کرا سکا،
اور فائنلی جو ہے اپنی بخشش و مغفرت کا پروانہ رب کی بارگاہ سے نہ لے سکا تو فرمایا وہ شخص اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ اور اسی طرح والدین کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی اگر خدمت نہ کر سکا تو اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ اور پھر فرمایا اور پہلے جملے میں جو ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ حاضرین محترم، اس حدیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ہے حکماً ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان یہ مغفرت کا، بخشش کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھ کر جو ہے صاحب تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر کے اللہ رب العزت کی بخشش و مغفرت کا جو ہے اللہ رب العزت کی بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرو۔ اور آئیے حضرین محترم، ماہ رمضان المبارک کے وظائف اور معمولات کیا ہونے چاہیے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی طرف سے یہ ہدایت کردہ جو ہے معمولات ہیں، وظائف ہیں رمضان کریم کے اور رمضان المبارک کے۔ اس مبارک مہینے میں نماز پنجگانہ باجماعت اس کا اہتمام کریں اور نماز تراویح جو ہے وہ باجماعت ادا کریں۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، گناہوں سے رکا جاتا ہے، تو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں نمبر 1، پھر نماز تراویح پوری باجماعت ادا کریں، پھر اس ماہ رمضان میں نماز تہجد ادا کریں، سحری کے وقت جب اٹھیں تو نماز تہجد کا اہتمام کریں، اور اس کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں، اور اس کے علاوہ حتی الامکان فضائل و برکات والی نفلی نمازیں جو ہیں وہ ادا کریں۔ مثلا نماز اشراق ہے، اس کا وقت طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کی کم از کم دو رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعات ہیں جو ہے اشراق کی، نماز اشراق کی، اس کا اہتمام رمضان میں کریں۔ نماز چاشت جو ہے اس کا وقت آفتاب کی خوب طلوع ہو جانے کے پر ہوتا ہے، جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اس کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاش کے لیے افضل وقت ہے، اور اس کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ یہ نماز چاش کا اہتمام کریں، نماز اشراق کا بھی اہتمام کریں، اور نماز چاش کا بھی، یہ نفلی نمازیں، اور نماز اوابین یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز ہے جو کم از کم 2 طویل رکعات یا 6 مختصر رکعات سے لے کر زیادہ سے زیادہ 20 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ نماز اوابین کا اہتمام کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے رمضان مبارک کے معمولات میں ہے کہ روزانہ خشوع و خضوع کے ساتھ خشیت الہی کا پیکر بن کر، خوف الہی کا پیکر بن کر قرآن حکیم مع ترجمہ عرفان القرآن حضور شیخ الاسلام کا ہے، اس کی تلاوت کریں، 1 رکوع کریں، 2 رکوع کریں، 3 رکوع کریں، چند آیات کریں، جتنا بھی آپ کو توفیق ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں۔ اور درج ذیل وظائف، آئیے رمضان مبارک کے درج ذیل وظائف آپ کے سامنے پیش کریں کہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس کا 1000 مرتبہ جو ہے ورد کریں، کم از کم 1000 مرتبہ۔ یہ ماہ رمضان کے وظائف ہیں جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے ہدایت کرتا ہے۔ اور استغفار جو ہے یہ بھی 1000 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا بھی 1000 مرتبہ کم از کم جو ہے اس کا ورد کریں، 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو رمضان مبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلے عشرے کے اندر یعنی پہلے 10 دنوں کے اندر 10 ڈیز کے اندر جو ہے وہ ہر نماز کے بعد جو ہے اس دعا کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے عشرے میں جو 11 رمضان سے 20 رمضان تک ہیں اس میں ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
اس دعا کو پڑھنا ہے، استغفار کو پڑھنا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور تیسرے عشرے میں ہر نماز کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ جو ہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی بھی پڑھ سکتے ہیں، فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور عزیز محترم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ تیسرے عشرے کی بھی دعا ہے۔ شب قدر جو 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 29ویں شب، ہر طاق رات میں کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اور پھر ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی۔ اور پھر آیت الکرسی بھی ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ اور جو مذکورہ والا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا ایک تسبیح جو ہے ہر فرض نماز کے بعد کریں۔ یہ بڑی رحمتوں کا، سعادتوں کا، ببرکتوں والا مہینے، یہ تو وظائف ہیں۔ اور اس مہینے میں اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ سخاوت کا اظہار فرماتے تھے۔ اتنے سے جو بھی سائل ویسے پورا سال جب بھی آتا آپ کی دست سے خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن حدیث مبارکہ میں کہ جب ماہ رمضان آتا تو تیز ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ آقا علیہ السلام کی سخاوت ہوتی تھی۔ غرباء میں، فقراء میں، یتامہ میں، مساکین میں۔ ابھی کووڈ-19 ہے، آپ کے پڑوس میں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے چولہے نہیں جلتے ہوں گے، جن کے پاس ضروریات زندگی کا سامان نہیں ہے۔ تو آپ سے سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو، عطیات کو، خیرات کو جو ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے جو ہے ان غرباء تک پہنچائیں، یتامہ تک پہنچائیں، مساکین تک پہنچائیں، اپنی فیملی میں دیں، اپنے رشتہ داروں کو جو غریب مساکین ہیں ان کو بھی دیں۔ اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جس نے 5 بر اعظموں کے اندر جو بالخصوص پسماندہ ممالک ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ افریقہ، وہاں پر اس کے تعلیمی اور فلاحی پروجیکٹس ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو جو ہے وہ جمع کروائیں۔ حاضرین محترم، یہ ماہ رمضان جو ہے وہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اور دل کھول کر سخاوت کا مہینہ ہے۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے عطا ہو اس میں سے دل کھول کر خرچ کریں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو معمولات آج ہم نے بیان کیے ہیں، وظائف بیان کیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آقا علیہ السلام کی جو شان سخاوت ہے جو اس مہینے میں آپ فرماتے، بالخصوص اس مہینے میں کثرت کے ساتھ سخاوت فرماتے، پورا سال آپ کے در سخاوت کا جو ہے عملی اظہار ہوتا، لیکن اس مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ صدقہ و خیرات فرماتے، سخاوت کا اظہار فرماتے۔ اللہ اس سخاوت کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا